الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اگر سوئی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ امام اہل سنت مجدد و دین و ملت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے وصال کا علم بھی قرآن پاک کی آیت سے ہوا، تو جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو بڑی بڑی چیزیں جیسے ایٹم بم، جنگی جہاز، میزائل، آبدوز، بارودی سرنگیں، ان کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ان کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اور ہمارے علماء کرام نے ثابت بھی کیا ہے۔ انہی چیزوں کو ہم نے قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ تو آیت پڑھنے سے پہلے اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیے کہ ایٹم بم، جنگی جہاز اور میزائل یہ اوپر سے حملہ کرتے ہیں، اور بارودی سرنگیں اور آبدوز یہ پاؤں کے نیچے سے حملہ کرتی ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اب آئیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی 7ویں پارے میں سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اے محبوب فرما دیجئے وہ خدا اس بات پر قادر ہے، اس کام پر قادر ہے کہ وہ تمہیں اوپر سے عذاب دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تمہیں عذاب دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اس کام پر قادر ہے کہ وہ آئٹم بم کے ذریعے، جنگی جہاز کے ذریعے، میزائل کے ذریعے تمہیں اوپر سے عذاب دے، اور اس بات پر بھی وہ قادر ہے کہ آبدوز کے ذریعے اور بارودی سرنگوں کے ذریعے تمہارے پاؤں کے نیچے سے تمہیں عذاب دے۔ تو دیکھو کتنی ساری چیزیں قرآن پاک کی اس ایک آیت کے اندر آ گئیں۔ اسے کہتے ہیں قرآن کا اعجاز، کہ قرآن کے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں لیکن معانی کا سمندر ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے بھی عذاب دیا ہے اور پاؤں کے نیچے سے بھی دیا ہے۔ مثلا ابرہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 1 سال پہلے ابرہا نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اپنی فوج کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے ابابیل پرندوں کو، جو بالکل چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے ابابیل پرندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا پرندوں کو، اور ان کے پاؤں میں کنکری تھی، جو جس بندے کے اوپر پھینکتے اس کے سر سے کنکری داخل ہوتی اور پاؤں سے نکل آتی، ایسی خطرناک ترین جو ہے نا وہ کنکری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ان کو عذاب دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اب سامعین ذی احتشام، سوچنے والی بات یہ ہے پرندے تو بڑے بڑے بھی موجود تھے، چیل بھی تھی، عقاب بھی تھا، شاہین بھی تھی، گدھ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابرہا اور اس کی فوج کو ہلاک کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا پرندہ ابابیل کو کیوں سلیکٹ کیا؟ دراصل یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آخری زمانے میں جو ہے نا جہاز تو بڑے بڑے ہوں گے، بالکل پرندوں کی طرح ان کے بھی پر ہوں گے، لیکن جو جہاز حملہ آور ہوتا ہے، جو جہاز عذاب بن کے آتا ہے، وہ جہاز کوئی بڑا نہیں ہوگا بلکہ ابابیل کی طرح چھوٹا چھوٹا جہاز، جو جنگی جہاز ہوگا وہ حملہ کرے گا۔ تو دیکھیے ابابیل جو کنکری پھینکتی تھی سر سے لے کر پاؤں تک اس کے اندر جاتی، تو جو جہاز سے گولیاں برسائی جاتی ہیں، ہیلی کاپٹر سے، یا پھر جو میزائل داغے جاتے ہیں، ان کا بھی یہی سسٹم ہوتا ہے کہ سر سے داخل ہوتے ہیں اور تہس و نہس کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تو تھا کہ سر کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، اب پاؤں کے نیچے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو سزا دی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک قاری تھا جو زکوٰۃ سے منکر ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا جا رہا تھا تو زمین کو حکم دیا، زمین کھلی، زمین چھک ہوئی، وہ اس کے اندر گیا اور زمین برابر ہو گئی۔ تو زمین پھٹنے سے اس کے اندر وہ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔
تو یہ پاؤں کے نیچے سے اللہ نے عذاب دیا۔ اب قارون کو یہ عذاب دینے سے اللہ کا یہی مقصد تھا اور اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آئندہ زمانے میں بارودی سرنگیں اور ایسے ایسے آلات ہوں گے ابدوس جیسے جو پاؤں کے نیچے سے حملہ کر دیں گے۔ انسان کی نظر اوپر ہوتی ہے، یہ نیچے سے حملہ کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے پہلے حصے کے 1.5 لائن کی آیت کا حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ ارشاد فرما دیا، بہت سارے حملہ آور چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ اور آج کے جو سائنسدانوں نے بنائے ہیں یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے بنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فاسقوں سے بھی اپنا کام لے لیتا ہے۔ تو اس واسطے یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو اگر یہ قرآن کا معجزہ آپ کو پسند آیا تو اس قرآن کے معجزوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور قرآن کی تعلیمات کو پھیلا دیجئے کہ جس قرآن کو ہم پڑھنا گوارا نہیں کرتے اس قرآن کے اندر دیکھیے کتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے۔